برادر مکرم حضرت علامہ شاہ عبدالحق قادری دامت ظلہ العالی، حضرت علامہ غلام زرقانی دامت ظلہ العالی، اور حضرت علامہ غلام مجتبیٰ زیدہ مجدہ دامت ظلہ العالی، اور معزز حاضرین کرام، یہ عظیم الشان محفل پر رونق اور روحانی محفل الحمدللہ رب العالمین ایک خاص موضوع سے متعلق رکھی گئی ہے، اور یہ بہت اچھا انداز ہے کہ جس سلسلے میں عوام اہل سنت کی تربیت کرنی ہو اس کے حساب سے موضوع دیے جائیں تاکہ لوگوں کی ذہنی استعداد کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو اس جانب راغب کیا جائے۔ تو عموماً ہماری محفل میں موضوع نہیں ہوتا، جو دل چاہتا ہے بولتا ہے، تو بہرحال وہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور جو موضوع ہمارے یہاں پر رکھا گیا آج کے اس پروگرام میں، وہ خانقاہی نظام کی اہمیت و افادیت۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خانقاہی نظام کیا ہے اور قرآن و سنت سے اس کا کیا ثبوت ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت طیبہ تلاوت کی، اور اسی مفہوم کی آیات قرآن مجید میں اور متعدد مقامات پر ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے مقدس کاموں کو بیان کرتے ہوئے 4 کاموں کو بطور خاص ذکر فرمایا، اور ان 4 کاموں میں قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 2 پھر تزکیہ کرنا لوگوں کا، نمبر 3 کتاب کی تعلیم دینا، اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تو خانقاہی نظام دراصل یہ اس میں جو خاص طور پر تزکیہ ہے، تو تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا نام ہے کہ جس میں خانقاہی نظام میں تزکیہ نفس بطور خاص کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں تلاوت قرآن پاک، کتاب اللہ کی تعلیم، اور حکمت کی تعلیم یعنی سنت کی تعلیم دینا۔ اور سب سے پہلا خانقاہی نظام خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرتب فرمایا، جسے ہم صفہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ۔ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی خصوصی تربیت فرمائی اور ان کو خصوصی علوم عطا فرمائے، اور وہ صحابہ کرام کو وہ علوم عطا فرمائے کہ جن کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کتاب العلم ہے کہ اخذنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناءین من علم، او کما قال کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن لیے ہیں، علم کے دو خزانے لیے ہیں۔ کہا ایک وہ علم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اگر دوسرا علم میں آپ کے سامنے بیان کروں لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ تو خصوصی علم ہوتا ہے جو خصوصی لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور خانقاہ نظام میں اسی علم کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو خانقاہ نظام کہ قرآن و سنت سے یہ سارا کا سارا ثابت ہے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین امت مسلمہ میں یہ صحابہ کرام سے یہ نظام آگے بڑھا، تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور پھر ان سے ائمہ نے لیا، علماء نے لیا، اور آج تک ہمارے یہاں پر الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی خانقاہ نظام کے تحت افراد کی تربیت کی جاتی ہے، اور ان کا تعلق آقا علیہ السلام سے اور اللہ جل شانہ سے جوڑا جاتا ہے، اور ان کی توجہ اپنے رب کی طرف مرکوز کرائی جاتی ہے۔ بندے کے بیچ اور رب کے بیچ میں جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، ان پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ مگر اس میں وہی اولین بات ہے کہ پہلے شریعت، پھر طریقت، اور پھر حقیقت کی تعلیم ہوتی ہے۔ حقیقت کی تعلیم براہ راست اگر کوئی لینا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اس طرح طریقت کو کوئی براہ راست لینا چاہے شریعت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔
تو اس کے لیے قسط اول یا پہلی سیڑھی یا پہلا درجہ شریعت ہی ہے۔ شریعت مطالعہ کو سیکھنے کے بعد پھر انسان طریقت پر قدم رکھتا ہے، پھر طریقت سے پھر جب اس میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں حدیث جبریل دلالت کرتی ہے کہ جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا، تو جس نے بہت زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال کالے سیاہ تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اجنبی تو تھا مگر اس پہ کچھ سفر کے آثار نہیں تھے، کہ اجنبی ہوتا تو باہر سے آتا ہے، چل کر آتا ہے، تو گرد و غبار سے کپڑے اس کے میلے ہو جاتے ہیں، بال جو ہے گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق نے یہ دو الفاظ رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر بیان کیے کہ شدید البیاض، اور کہا کہ شدید السواد، یعنی کپڑے بھی بہت زیادہ سفید تھے ان کے اور بال بھی بالکل سیاہ کالے تھے۔ اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے آقا علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیے، جس طرح کہ ایک شاگرد استاد کی خدمت میں بیٹھتا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ایک علماء کی تشریح کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو مبارکہ پہ رکھ دیے، اور بعض علماء کہتے ہیں خود اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا انہوں نے۔ بہرحال دونوں ہی ادب کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے، اسلام، ایمان، احسان، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ شریعت، اس کے بعد طریقت، اس کے بعد حقیقت۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے عبادت، پھر عبودت، پھر عبودیت، یہ تینوں کے تینوں درجے مدارج ہیں۔ اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمل ابتدا، پھر عمل وسط، اور پھر آخر میں عمل نہایت۔ تو یہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے سامنے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو صحابہ حیران تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ خانقاہ نظام میں یہ ساری کی ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور اس پہ عمل کرایا جاتا ہے، اور بندے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ خانقاہ نظام ہمارے یہاں پر اب بھی اس کی صورتیں باقی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن میں درس نظامی کا کورس کرایا جاتا ہے، یہ بعینی وہی خانقاہ نظام کی صورتیں ہیں، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور لوگوں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ ورنہ ہمارے تمام اولیاء کرام کا یہی طریقہ کار رہا۔ آپ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمہ اللہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کے یہاں پر یہی نظام بدرجہ عدم پایا جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر آپ کی کرامتیں بیان کرنے کا تو بہت رواج ہے، مگر آپ کی تعلیمات کو نہیں سنایا جاتا۔ آپ کی زندگی کس طرح سے گزری، کس طرح سے آپ نے علم دین حاصل کیا، وہ نہیں بتایا جاتا۔ کس طرح سے آپ علم دین لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ نہیں بتایا جاتا۔ ہم تو شروع کرتے ہیں کہ جناب وہ نگاہ اٹھائی تو اس کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور وہ قدم اٹھائے تو دنیا کے دوسرے شہر میں پہنچ گئے، وہاں سے کسی نے پکارا تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے مدد کر دی۔ یہ ساری کرامتیں آپ کی ثابت ہیں، لیکن اولیاء کرام کے تذکرے کا اصل جو مقصد ہے وہ ان کی زندگیوں سے سبق لینا ہے، درس لینا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔
تو چونکہ ہم لوگ سننا بھی یہی چاہتے ہیں، کرامتیں بتائی جائیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی نئی نئی کرامتیں لے کے آتے ہیں تو اس پہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، بھائی یہ تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں تھی۔ تو لیکن وہ جو آپ کی اصل تعلیم ہے اس کو نہیں بتایا جاتا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہمارے یہاں پہ جو عاملین ہیں، عملیات کے ماہر ہیں، وہ بڑے بڑے پیر بن گئے ہیں اپنی کرامتوں، اپنی کاموں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا۔ تو عامل کہتا دیکھو میرے پاس جو بھی آتا پھونک مارتا ہوں صحیح ہو جاتا ہے، تعویذ دیتا ہوں صحیح ہو جاتا ہے، میرے پاس تو اندھے آتے ہیں جناب وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میرے پاس تو لنگڑے آتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اسی کو ولایت سمجھا۔ حالانکہ عزیزان محترم یہ کام بد یعنی کفار میں بھی پائے جاتے ہیں، ان میں بھی ایسے عاملین موجود ہوتے ہیں جو کہ مریض ان کے پاس جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ مریض صحیح ہو جاتے ہیں، اور یوٹیوب پہ سینکڑوں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ کرسچنس کی دیکھیں، آپ جیوز کی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ ہنود کی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ ان کے بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ مریضوں کو شفا ہو رہی ہے۔ تو ہم نے صرف وہی کام دکھایا تو آج ہمارے یہاں پہ عاملین بہت ہو گئے اور سارے کے سارے پیر بن کے بیٹھ گئے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے علم دین حاصل کیا، کس طرح سے مدرسے کی صعوبتوں کو برداشت کیا، کس طرح سے 3 دن فاقے میں رہ کر بھوکے رہے اور کھانا نہیں کھایا لیکن اللہ کے دین پہ عمل جاری رکھا۔ ہم نے یہ نہیں بتایا اپنے عوام کو کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق میں تشریف لائے تو پھر آپ نے آ کر آپ نے کوئی وہ نہیں کھولا جو آج کل ہمارے یہاں پر خانقاہ نام کی چیز کہلاتی ہے، جس میں خانقاہ نام کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ آئے تو مدرسہ آپ نے کھولا، بلکہ اپنے استاد کا مدرسہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ آپ نے سنبھالا، اور اس مدرسے کے اندر ایک دن میں 13 درس دیا کرتے تھے، جن کے اندر قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، یہ سارے کے سارے علوم آپ پڑھایا کرتے تھے۔ فجر سے پڑھاتے تھے، عصر تک پڑھاتے رہتے تھے۔ یہ ساری زندگی آپ کا کام رہا ہے، اس کو تو کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے، صرف کرامت بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کا یہ معاملہ تھا، طلبہ کے ساتھ آپ رہتے تھے، مدرسے کے طلبہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جن کو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، انہی بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھاتے تھے۔ وہ آپ کا خانقاہ نظام تھا، اور اسی خانقاہ نظام، بلکہ بعض روایتوں میں آیا بچوں کے کپڑے بھی آپ دھو دیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ یہ آپ کی بات نہیں بتاتے۔ تو خانقاہ نظام یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دین حاصل کرنے آ رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں ہیں، ان کو دین کی تعلیم دینے کے بعد پھر ان کو طریقت کی تعلیم دی جائے، اور طریقت کی تعلیم کے بعد پھر ان کو حقیقت کی تعلیم دی جائے۔ یہ صرف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیجیے، وہ بہت بڑے زبردست اپنے زمانے کے عالم دین تھے، اور کمال کے عالم دین تھے، اور مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے رہے تھے۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں پھر آپ سے درخواست کی بادشاہ وقت نے، تو پھر آپ نے پھر اس کی مدرسہ نظامیہ کی نظامت سنبھالی، اور آپ کے اندر وہ مدرسہ چلتا رہا، اور آپ نے شاگرد پیدا کیے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے شاگرد پیدا کیے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں علم دین کی تعلیم دینے کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح آپ کے شاگرد آگے بڑھے۔ اسی طرح آپ شاہ نقشبند کو لے لیجئے، حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، کہ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو باقاعدہ علم دین پڑھایا، سکھایا۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 9 مہینے تک آپ ان سے کتابیں پڑھتے رہے تھے۔ باقاعدہ کتابوں کے نام بھی لکھے لوگ بزرگوں نے کہ کون کون سی درس نظامی کی کتابیں بابا فرید نے ان کو پڑھائی تھی، اور بابا فرید خود اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو آج ہمارے یہاں پہ خانقاہ نام کی چیز تو ہوتی ہے مگر علم دین اس میں نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے جو کام ہونا چاہے تھے وہ کام ہو نہیں رہا۔ یہ ضرورت ہے کہ اسی نظام کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، اسی طریقے کو واپس سے لایا جائے جس میں اولاً علم ہے، اس کے بعد یعنی شریعت ہے، پھر اس کے بعد طریقت ہے، پھر اس کے بعد حقیقت ہے۔ اسی لیے علماء نے شرط بھی لگائی ہے کہ پیر کے لیے عالم اہل سنت ہونا ضروری ہے، تو اس لیے شرطیں لگائی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تصویر کا ایک ہی رخ دکھا رہے ہیں، جس ولی کی بھی بات کرتے ہیں تو ہماری بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلا دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کے بارے نیارے کر دیے، اس کو صحیح کر دیا،
اور وہ جو ان کی تعلیمات ہے وہ نہیں بتائی جاتی. قطب الاقطاب سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ کو لے لیجیے، وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اپنا طریقہ کسی کو نہیں دیتے یا طریقت میں داخل نہیں کرتے جب تک کہ وہ علوم ظاہرہ میں مناظرے کے قابل نہ ہو جائے. یہ تمام بزرگوں کا طریقہ تقریباً یہی رہا کہ وہ لوگوں کو پہلے علوم ظاہرہ سکھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کے مقامات تک ان کو پہنچاتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. خود آپ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خانقاہ تھی، جو عام طور پہ یہاں پر اہل مغرب اس کو زاویہ کہتے ہیں، اور یہ زاویہ کا لفظ آج کل بہت مشہور بھی ہو گیا ہے. تو اب بھی اگر آپ مغرب میں جائیں گے یعنی موراکو جائیں گے تو وہاں پہ تو میں دور دراز موراکو کے زاویوں میں گیا ہوں، پہاڑوں کے اندر دیگر جگہوں پر. اب بھی وہاں پہ مدرسے لگے ہوئے ہیں، بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، کوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ تصوف کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. ابھی تک وہ نظام وہاں پر باقی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور بھی دنیا کے دیگر کنٹریز میں ہوگا. تو قطب الاقطاب امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو ایک تو علم دین سکھاتے تھے اور خاص طور پر کتاب پڑھاتے تھے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی شفا شریف، کہ جس میں خدا کی ذات کے بارے میں عقیدے بتائے جائیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے بتائے جائیں، ان کا ادب سکھایا جائے. آپ احیاء العلوم کی باقاعدہ سبقن پڑھایا کرتے تھے، احیاء العلوم. اسی طرح اور تفسیر ابن عطیہ وہ خاص طور پہ آپ پڑھایا کرتے تھے تفسیر ابن عطیہ کو الحمدللہ. اور دیگر کتب آپ پڑھایا کرتے تھے اپنے مریدین کی. وہ خانقاہ نظام تھا. پھر جب اس طرح سے خانقاہ نظام وجود میں آتا ہے تو پھر اس سے اللہ کے شعر نکلتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر اس دین کو آگے پہنچاتے ہیں وہ. اور آئیے لیجیے، یہ تاتاری فتنہ جب اٹھا بغداد میں اور انہوں نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا کے انہوں نے دریا میں ڈال دیا، تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک دریا کا پانی کالا رہا. اس فتنے کو ختم کرنے والے یہی خانقاہ نظام والے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک بزرگ سید جمال الدین آئی تھنک یا یوسف ان کا نام تھا. تو اس وقت تبودار کا زمانہ تھا جو چنگیز خان کا پوتا تھا. تو اس کو تبلیغ دین کرنے کے لیے آئے، لیکن کسی نے آپ کو جانے نہیں دیا اندر. آپ انتظار کرنے لگے، چلو ٹھیک ہے نہیں جانے دیتے، ان کے راستے میں آپ بیٹھ گئے. کیونکہ جو صوفیہ کرام وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں، لڑے جھگڑے بغیر الحمدللہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. تو تبودار خان ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، کتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو حضرت راستے میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو انہوں نے اس سے کہا میری بات سنو. تو اس نے کہا کہ تمہاری بات بعد میں سنوں گا، میں پہلے تم مجھے بتاؤ، تو میرے سوال کا جواب دو. سوال کا جواب دو گے تو سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا. اور نے فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میری کتے کے دم کے بال اچھے ہیں؟ تو وہ کوئی جذبات میں نہیں آئے، وہ کوئی غصے میں نہیں آئے، کیونکہ بڑی توہین کی بات ہے یہ کہ کہاں مقدس داڑھی اور کہاں کتے کی دم. زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں چیز میں. لیکن وہ بزرگ تھے، تربیت یافتہ تھے، خانقاہ نظام کے پلے بڑے تھے. غصہ کیے بغیر بڑی متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا کہ اے تبودار، اگر میں اپنے رب کی اطاعت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کروں تو تمہارے کتے کے دم کے بال اچھے ہیں، کہ یہ تمہاری اطاعت کر رہا، فرمانبرداری کر رہا ہے. اور اگر میں اطاعت کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں. تو آپ کا یہ جواب سن کے بڑا متاثر ہوا. آپ کو اس نے بات سنی، آپ کو محل میں لے گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت میں بھی ظاہر نہیں کروں گا اسلام کو، کیونکہ یہ چنگیزی سارے کے سارے سردار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ایک کر کے مجھے اپنا ہم نوا بنانا پڑے گا اور پھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسلام کا اعلان کروں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میرا بیٹا آئے گا پھر تم سے بات کرنے کے لیے. ایک عرصہ گزر گیا تو وہ شیخ کو تشریف لے کے شاید ان کا وصال ہو گیا. پھر ان کے بیٹے شیخ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تبودار سے ملنا ہے. اس کا نام احمد رکھ دیا تھا.
تو کسی نے ملنے نہیں دیا، تو انہوں نے زور زور سے باہر اذانیں دینا شروع کر دی۔ جب اذان کی آواز آئی تو اس نے اندر سے کہا کون شور کرا، لے کے آؤ اس کو میرے پاس، غصے میں۔ لیکن جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے پھر ان کو بات بتائی کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ کہا کہ میں نے سارے سرداروں کو راضی کر لیا ہے، ایک چنگیزی ہے بہت بڑا پہلوان ہے، وہ طاقت کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتا، بس وہ مان لے رہا، وہ مان جائے تو پھر میں اعلان کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری بات کرا۔ جب آپ نے اس سے بات کی اس پہلوان سے، تو نہیں میں تو طاقت کو مانتا ہوں، آؤ مقابلہ کرو میرے ساتھ، کشتی کرو، مجھے پچھاڑ دو تو میں تمہارا مدد قبول کر لوں گا میں۔ تو اب وہ بزرگ بھی، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، شیخ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے تیرا۔ اعلان ہو گیا کشتی کا، پورے چنگیزی جمع ہو گئے، اکھاڑا لگ گیا اور مقابلہ شروع ہوا۔ ان کو بار بار کہا گیا کہ مان جاؤ مان جاؤ، مت لڑو، یہ پیس کے رکھ دے گا، یہ تو اس کو 10 آدمی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ تو ایسا طاقتور ہے۔ مگر جن پر اللہ رسول کی محبت کا نشہ طاری ہو تو ان کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ بس مقابلہ شروع ہوا، وہ حملہ کرنے کے لیے آپ کے قریب آیا، آپ نے اٹھا کے ایک ہی تھپڑ مارا، ایک تھپڑ میں وہ مر گیا۔ یہ پھر وہ سارے چنگیزی مسلمان ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح آپ انڈیا آ جائیں، حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں تو رائٹرز نے لکھا ہے، اگر آپ کی اس خانقاہی تحریک سے متاثر ہو کر تقریباً 90 لاکھ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ خانقاہ نظام ہے جس نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح اور بزرگان دین کو آپ دیکھیں، حضرت مجدد الفسانی سلسلہ بندیا کے بزرگ گزرے، تو اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تھا، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک نیا دین بنایا تھا، تو اس کے مقابلے میں ایک صوفی کھڑا ہوا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت بھی کی اور ان ظالموں کو دفع بھی آپ نے فرما دیا۔ یہ خانقاہ نظام کا طریقہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کو سکھاتے رہے، آہستہ 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 آہستہ، پھر جب ٹائم آئے گا پھر سارا کا سارا معاملہ کھل کے چلا سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح یہ خانقاہ نظام والے اس طرح کمرے میں بیٹھے نہیں رہتے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو اگر جہاد کی ضرورت ہے تو پھر جہاد کے لیے بھی نکل پڑتے ہیں۔ قطب الاسباب سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ یہ صلیبی جنگوں میں حصہ لیا اور باقاعدہ آپ اس میں لڑے ہیں، اور فرانس کا لوئس نواں نمبر اس کا نمبر آتا ہے، تو وہ گرفتار ہوا جس جنگ میں آپ شریک ہوئے، اور آپ کے ایک مرید لقمان شاذلی کے گھر میں اس کو قید بھی کیا گیا۔ تو یہ اولیاء کرام جیسا موقع آیا اس کے لیے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اور ہمارے ماضی قریب کی طرف آ جائیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہی خانقاہ نظام کے ذریعے یہ 14ویں صدی کے فتنوں کا مقابلہ کیا، کہ جب پوری دنیا کے فتنے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے اور ہر طرف سے اسلام پہ وار کیے جا رہے تھے، مسلمانوں پہ وار کیے جا رہے تھے، اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا جا چکا تھا، نئے نئے فرقے اس وقت ترتیب دیے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک وہ مرد مجاہد جو خاص اور بھی بزرگ تھے، لیکن آپ کا نام بڑا روشن ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اپنی تحریک کے ذریعے آپ نے پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی اور ان کو نقطہ سمجھا دیا، ان کو نقطہ سمجھا دیا کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہی ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت سے جو ہٹ گیا وہ ایمان سے ہٹ گیا۔ آپ نے بتا دیا کہ بہت اچھے شعر آپ نے کہا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ نے امت مسلمہ کو بتا دیا، اور آپ کا وہ درس الحمدللہ آج تک چل رہا ہے۔ وہ آپ کا خانقاہ نظام تھا، آپ کے خلفاء تھے جن میں ہر میدان میں مقابلہ کیا لوگوں کا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجیے، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجیے، اور دیگر کتنے بزرگان دین ہیں
جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے، اور آپ ہی کے فیض سے انہوں نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج الحمدللہ ہمارے ایمان محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ خانقاہ نظام ہمارے اسلام کی ضرورتوں میں سے ہے، اور اس کے بغیر دین کی ترویج کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ضرورت ہے کہ یہاں پر بھی خانقاہ نظام کو قائم کیا جائے، اور نوجوان بچوں کی تربیت کی جائے، بزرگوں کی تربیت کی جائے، اور ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ بھائی یہ خانقاہ نظام میں آؤ، اپنے دین کو سیکھو، دین کو سیکھو گے شریعت کو سیکھو گے، جب شریعت کو سیکھو گے تو پھر اگلے اسٹیپ میں قدم رکھنے کو موقع ملے گا، جس کا نام ہے طریقت، اور جب طریقت میں کامل ہو جاؤ گے تو پھر اگلا اسٹیپ احسان ہے، جس کو حقیقت بھی کہا جاتا ہے، جس کو معرفت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ درجے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے، ان درجوں کے علاوہ کوئی شخص بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات بہت واضح ہے اور بالکل کھلی ہوئی ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ رب العالمین ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، آپ کو دین بھی سکھا سکتے ہیں، دین کی تعلیمات کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا، کیونکہ اصل میں لوگوں کا مقصد تو گمراہی پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر کیا ہو گیا، جو بزرگان دین کی تعلیمات تھی اس تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، آج اپنے طور پہ اپنی تعلیمات کو ہم نے نافذ کر لیا، اور اسی کو دین بتا رہے ہیں، اسی کو طریقت بتا رہے ہیں، اسی کو تصوف بنا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب پیر کو خدا سمجھو، کوئی کہہ رہا ہے پیر کو خدا اور رسول سمجھو، کوئی کہتا ہے کہ جناب پیر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، شریعت پہ چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو پڑھائی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دے دی، آپ نے تصوف کو بہت آسان کر دیا، یہ خانقاہ نظام کو آپ نے بہت آسان کر دیا، طریقت کو آپ نے آسان کر دیا۔ آپ کی مشہور کتاب ہے فتوح الغیب، فتوح الغیب کا جو پہلا مقالہ ہے، اور وہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ نے لکھی ہے، اور بڑی معرفت والی کتاب ہے وہ، اور اتنی اہم کتاب ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی تشریح لکھی ہے۔ اس کا پہلا جو سبق آپ دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مرید پر 3 کام لازم ہیں، مرید پر 3 کام لازم ہے۔ پہلا کام یہ کہ ہر وقت اس فکر میں رہے کس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مندی والے کام کر لوں، کس طرح میں اللہ کے رضا حاصل کر لوں۔ فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت اس فکر میں رہے کس طرح سے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچا لوں۔ یہ بڑے سیدھے سیدھے سبق ہیں، اور کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ۔ آج تو ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا سبق تمہیں دوں گا، تم انشاءاللہ بڑی جلدی تم منزل طے کر لو گے، لیکن آپ جو پیرانے پیر ہیں وہ کیا درس دے رہے ہیں؟ پھر تیسرا سبق آپ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیں، اور اس کی وضاحت کی آپ نے کہ اس طرح سے تقدیر کے حوالے کر دیں جس طرح کے مردہ بدست غسال ہوتا ہے، یعنی جس طرح مردہ اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غسل دینے والا اس کو دائیں کروٹ کرے بائیں کروٹ کرے، اس کے منہ پہ پانی ڈالے پہلے چاہے پاؤں پہ پانی ڈالے، وہ بولتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خاموش رہتا ہے، جی جو چاہے آپ کر لیں، یعنی گویا کہ اپنی بے زبانی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو چاہے کر لیں۔ تو حضور فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو تقدیر الہی کے حوالے ایسے کر دیں جس طرح کہ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے تیر تجھ کو لگیں گے، تجھے زخمی کریں گے لیکن تجھے ماریں گے نہیں، تجھے قتل نہیں کریں گے، اور تو نے اس پہ صبر کر لیا تو پھر وہ مقام آئے گا کہ مشرق میں تیرے لیے لباس تیار کیا جائے گا اور تیرے پہننے کے لیے لایا جائے گا، لوگ تیرے لیے کھانا تیار کریں گے، تجھے کھلانے کے لیے لے کر آئیں گے، دنیا بھر کے اقوام کے لوگ تیرے پاس آئیں گے تو اس سے دعائیں کرائیں گے۔ یہ بہت آسان آپ نے اس کا پیٹرن بتا دیا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا 2 نمبر پیر ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مرید کے لیے خدا کے راستے میں، اور وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا، دیکھو جب تک میرے تک نہیں آؤ گے تم آگے نہیں جا سکتے، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا، آگے نہیں جانے دوں گا میں،
تو ہم نے دیکھا تو پیروں کے نام کی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں اور مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی فتح الغیب کے ایک مقالے میں آپ فرماتے ہیں کہ پیر کی صحبت عارضی ہوتی ہے اور پیر کا معاملہ دائی کا سا ہے. جس طرح دائی صرف 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر دائی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اسی طرح پیر کی صحبت بھی عارضی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ مرید پیر کے درجے میں آ چکا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، ان کو الگ کر دیتا ہے. اور خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں کسی بزرگ سے مرید ہوئے ہیں، بعد میں شیخ حماد سے مرید ہوئے ہیں، اس سے پہلے اپنے نانا جان سے بھی مرید تھے، ان کے سلسلے میں بھی تھے. اور خود آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت فیض کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے تو اپنے شیخ سے فیض لیا کرتا تھا. اب میں 2 سمندروں میں غوطہ زن ہوں. تب یہاں پر جو ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں سے ہٹ گیا نا، پھر سمجھ لو گئے تم، تب آ گئے، برباد ہو گئے. بھائی تم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا غلام بناؤ. اپنی بارگاہ کا غلام بنانے کے بجائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا غلام بناؤ. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں پیدا کرو، جس طرح کہ امام اہل سنت نے کیا. اے مصطفیٰ علیہ السلام کی بھولی بیٹھو. آپ نے بھی یہی درس دیا ہے کہ پیر ہو، استاد ہو، جو بھی ہو، آپ کا باپ ہو، دادا ہو، جو بھی ہو، معظم ہو، مکرم ہو، لیکن ذرا سی بھی بات آپ دیکھو جو شریعت کے خلاف ہے اس میں ہے، یا اس میں جو گستاخی پائی جا رہی ہے، تو اس کو ایسے نکال پھینکو جیسے کہ آٹے سے بال نکال کے پھینک دیتے ہو. اور بھی دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ رہا. خود قطب الأقطاب سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدائی درجے میں اپنے شہر براکوں میں ایک پیر تھے، ان سے مرید ہوئے. پھر آپ گئے وہاں پہ بغداد تو ابو الفتح واسطے رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فیض لیا. پھر وہاں سے آپ کی رہنمائی تو آپ پھر حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آگے مرید ہوئے. مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے. تو اکثر بزرگوں نے فیوز لیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر سلسلے کو کیا بنا دیا؟ وہ حضرت خطیب ملت اسلامیہ حضرت شاہ طرب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ آج کل پیر اپنے مریدوں کو ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھتی ہے کہ پیر کہیں یہاں سے نکل، مرید کہیں چلا نہ جائے، کسی اور کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا نہ ہو جائے، بس یہ میرا ہے ساری زندگی. خود آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا بڑے واضح لفظوں میں، جبکہ بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ تو اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو دیگر علماء اہل سنت کے بعد بھیجا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ جاؤ سیکھو ان سے، فیض لو ان سے. کبھی کسی کو منع نہیں کیا ان لوگوں نے. اور کتنے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کی تربیت کی اور کہا کہ دیکھو جو میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، اب جاؤ آگے جاؤ، اس فلاں کے پاس جاؤ، وہ تمہاری آگے کی تربیت کرے گا. تو کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ بھائی ہمیں جو تمہیں دینا تھا تمہیں دے دیا، تم آگے اب جا کے دو. لیکن آج میں نے بتایا نا کہ پیری مریدی دکانیں بن چکی ہیں اور ان سے لوگ دوسرے کام لے رہے ہیں، نہ خود اللہ تعالیٰ تک پہنچے نہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. جو خانقاہ نظام کی جو اصل تھی اس سب کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. اور اب وہ اقبال کا شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ ذاتوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے میں. تو اب کوے بیٹھے ہوئے ہیں جو بزرگان دین کے آستانے تھے، اب وہاں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بس اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو صحیح نظام کو ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا، اس نظام کو واپس لے کے آنا پڑے گا تاکہ لوگ پھر واپس سے اس نظام کی طرف آئیں، پھر دین اسلام کو تقویت ملے، طاقت ملے اور دین کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.